آج کل لوگ گھروں میں والدین سے چھپ کر چیزیں منگواتے ہیں۔ مجھے بعض والدین شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری تو عمر بھی زیادہ اب کھانے پینے کی نہیں ہے، لیکن فون کر کے مختلف قسم کے کھانے پینے کی چیزیں منگوائے جاتے ہیں گھروں میں، اور وہ پھر والدین کی نگاہیں چھپا کر کمروں میں لے جائی جا رہی ہوتی۔ اسی طرح بعض بندے دفتروں سے آتے ہوئے کچھ کھانے پینے کا ایسا سامان لاتے ہیں جو سیدھا اپنے کمروں میں لے جاتے ہیں، اور والدین کو کوشش کرتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو اس عمل کو دیکھیے، ان صاحب کی حدیث کو دیکھیں کہ جو چیز پہلے والدین کو نہ ملے، کیا برکت ہوگی اس میں جو اس گھر میں آئے۔ اور اس سے بھی زیادہ سخت بات یہ ہے کہ بعض اوقات اس کی خوشبوئیں اور وہ ان کو پتہ چل جاتی ہیں، اور کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ وہ اولاد ہے جس کے منہ میں نوالا ہم نے دیا، جس کو وہ اس ماں نے اس کو اپنے دودھ پلانے سے اس کا آغاز کیا تھا اور اس کو پالا پوسا اور بڑا کیا۔ آج جب اس کے اپنے بیوی بچوں کا وقت آ گیا تو وہ ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانے کا روادار بھی نہیں ہے۔ وہی سمجھتا ہے کہ ہاں، اگر کسی کی پرہیز ہو اور سختی سے ڈاکٹروں نے اس کی ممانعت کی ہو تو بھی اس کی کوئی ایسی شکل بنائی جائے کہ اس میں یہ تاثر نہ جائے کہ ان سے چھپا کر سارا کچھ ہو رہا ہے، یا ان کو شریک کرنے سے۔ اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جو ان کی پسند کی چیز ہو، جو ان کے لیے ٹھیک چیز ہے، اس کو سامنے ان کے رکھا جائے، اور پھر ان کی پرہیزی چیزوں سے ظاہر بات ہے بعض اوقات روکنا پڑتا ہے، لیکن اس میں ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہونی چاہیے، تاکہ گھر میں یہ تاثر نہ ہو کہ بیوی بچوں کو تو کھلا دیا اور والدین کو چھوڑ دیا۔ وہ ضروری نہیں کہ عام کھانا تو ان کو ملا ہی ہوگا، لیکن جو چیزیں اور بھی لائی جاتی ہیں گھروں کے اندر، تو اس میں انسانوں سے کوتاہی ہوتی ہے۔ یہ تو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، سچی بات یہ ہے کہ والدین کی دوا دارو میں بھی کوتاہی ہوتی ہے گھروں میں۔ مجھے واسطہ رہتا ہے، مجھے چیزیں پتہ چلتی رہتی ہیں، والدین شکایتیں کرتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں۔ شاید اپنے بچے کے لیے ٹافی اور چاکلیٹ لانے میں انسان جتنا مستعد اور بیدار ہے اور ہوشیار ہے، ماں باپ کی دوائی لانے میں اتنا نہ ہو۔ اپنے بچوں کی فرمائشیں پوری کرنے میں انسان جتنا تیز ہے، والدین کی بنیادی ضروریات پوری کرنے میں بعض اوقات کوتاہی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہر جگہ کی بات نہیں ہے، بڑی بڑی سعادت مند اولادیں بھی ہوتی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاشرے کے ہر فرد ہی ایسا ہے۔ ہمیں بس ہر ایک کو اپنے احوال پر غور کرنا ہے کہ میرا شمار تو نہیں کہیں ان لوگوں کے اندر، اگر نہیں ہے تو 100 بسم اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسا ہے ہمارے معاشرے میں۔ ایسا نہیں کہ معاشرے میں یہ رویے نہیں ہیں۔ ماؤں کی دوا، باپ کی دوا بعض اوقات کئی کئی دن بھول جاتی ہے، لیکن بیوی اور بچوں کی فرمائشیں یاد رہتی ہیں، اور وہ اس کو بار بار کہتے بھی رہتے ہیں۔ ماں تو ایک دفعہ کہہ کر بعض اوقات خاموش ہو جاتی، بعض دفعہ ایک دفعہ بھی نہیں کہتی، اور خود آپ کو جا کر دیکھنا ہوتا ہے ان کی ضروریات کو۔ کتنے والدین ایسے ہیں جو اپنی ضرورت اپنے لبوں پر نہیں لا سکتے۔ یہ تو دیکھنے کی چیز ہے، جا کر خود محسوس کرنے کی چیز ہے، خود کریت کر معلوم کرنے کی چیز ہے۔ تو اس میں اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم کی اور ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ناشکری اور بڑی والدین کی حق تلفی ہے اگر ان کی ضروریات پوری نہ ہو رہی ہوں۔ ہمارے پاس ہماری زندگی چاہے جتنی بھی مصروف ہو جائے، یاد رکھیے گا میری اس بات کو، ہم والدین سے زیادہ بڑی مصروفیت کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ تمام مصروفیات کو آپ چھوڑ سکتے ہیں، پسے پش ڈال سکتے ہیں، لیکن ان کی ضرورت کو سب سے سامنے آگے رکھیے۔ یہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے، اور ایسا حق ہے کہ قرآن و سنت میں جا بجا اس کا ذکر آیا۔ ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے بعض اوقات لوگ عجیب اپنے آپ کو عذر تراشتے ہیں، تو یاد رکھیے گا مصروفیت کا ہونا کوئی عذر نہیں ہے۔ اولاد کو چاہے وہ جتنی بھی مصروف ہو جائے، اپنے والدین کا خیال رکھنا سب سے پہلے ان کی ذمہ داری ہے۔ نہ آپ نوکروں کے حوالے کر سکتے ہیں، نہ آپ کسی اور کے، کہ ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں۔ خود نگرانی کریں اور خود دیکھیں، اور جو کچھ اپنے ہاتھ سے کر سکتے ہیں کریں۔ میں نے ایک بہت ہی کھاتے پیتے پاکستان کے ایک بہت ہی مالدار حکمران کو مکہ مکرمہ میں دیکھا،
تو اپنی والدہ کو ویل چیئر پر طواف کرا رہے تھے، اور اس دوران باوجود شاید ان کے پاس سینکڑوں نوکر ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ ان کو ان کے جوتے لینا، اپنی بغل میں رکھنا، جب ضرورت پڑے تو دوبارہ جوتے ان کے پاؤں میں رکھنا، اور ان کی ویل چیئر خود چلانا۔ تو کسی نے مجھے وہاں کہا کہ یہ ان کا معمول ہے کہ اپنی والدہ کی خدمت کہتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھ سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک صاحب تھے، تو میں نے سوچا کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، کسی کو بھی اللہ پاک عطا فرما دے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی مصروفیات کے باوجود انہوں نے اپنی زندگی کے اندر یہ توازن رکھا ہوا ہوتا ہے کہ جو وقت والدین کا ہے وہ ان کو ملے، جو بیوی کا ہے وہ اس کو ملے، جو بچوں کا ہے وہ اس کو ملے۔ ایک صحیح زندگی یہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔